بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہ کرتے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کفار اور منافقین کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پختہ ہو جائیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ جو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے چھوٹی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں، اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز پست کرو۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو نافرمانیوں کے باوجود اس کی پسند کی دنیاوی چیزیں دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، تو سنو اللہ سب جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے ناواقف نہیں، وہ تمہاری ہر تکلیف سے بخوبی واقف ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ اسی بات پر آزماتا ہے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی سن نہیں پاتے، لیکن جو شہ رگ سے بھی قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جانتے ہو تکلیف اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ وہ تکلیف جو اللہ کی یاد دلائے اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے آفت پر، لیکن اصل صبر وہاں پر پرکھا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں، وہاں کیا گیا صبر ہی اجر عظیم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب کوئی تکلیف اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ باقی نہیں بچا، اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں رہے اور دل میں اور برداشت نہیں رہی۔ ہم صبر کو بہت آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کی شان نرالی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور فرشتے ان کے در کے غلام ہیں۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پر نم رہتی ہے۔ اشک بہانے والے کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، رونے والے کی آنکھ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں کوئی بھی غم آئے تو دو چیزیں ہیں جو تمہارے غم کو نیست و نابود کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ ہے صبر اور نماز۔ یہ دو ایسی پاورز ہیں جو ہر دکھ کے آگے تمہیں چٹان کی طرح مضبوط کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یاد رکھو، مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ بھی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ اگر مشکل حالات میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔